بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت پنجم کا یونٹ نمبر 2.1 جو کہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ آخرت کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور آج کے اس لیکچر کا تیسرا حاصل تعلم ہے آخرت اور قیامت کے تصور کو سمجھ کر دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق سمجھ سکیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ان تین حاصلات تعلم کی روشنی میں چند ایک باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم عقیدہ آخرت کے معنی مفہوم، اہمیت اور دنیا و آخرت کے باہمی تعلق سے آگاہی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات طلباء و طالبات سے معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑے عمدہ انداز میں دہرائی کے ان سوالات کے جوابات اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ ان سوالات کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے سبق پڑھنے سے قبل دلچسپی پیدا کر سکیں اور سبق کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ذہنوں میں جاگزیں ہو سکے۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور خوبصورت انداز میں اپنے اپنے اساتذہ کرام کو قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سبق کے حوالے سے چند تعارفی معلومات حاصل کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، توحید و رسالت کی طرح آخرت بھی دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ جس طرح ہمارا بنیادی عقیدہ ہے توحید، رسالت، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اسی طرح سے عقیدہ آخرت بھی دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان ہے، جس کے اندر بھی روح ہے، جو زندہ ہے، وہ جانور ہو، وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قبر کی منازل طے کرنے کے بعد ہمیں رب کائنات کے حضور پیش کیا جائے گا، جہاں ہمارے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ اگر ہمارے اعمال نیک ہوں گے تو ان نیک اعمال کے بدلے میں ہمیں جنت میں داخلہ دیا جائے گا، برے اعمال کی سزا کے طور پر ہمیں جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو اعمال کی جزا و سزا کا دن ہے، اسی کو آخرت کہا جاتا ہے اور یہی اصل میں عقیدہ آخرت ہے۔ روز قیامت سزا اور جزا کا دار و مدار اعمال پر منحصر ہوگا، یعنی اچھے اعمال ہیں تو جزا ملے گی، برے اعمال ہیں تو سزا ملے گی۔ قرآن کریم نے آخرت کے تصور کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ کئی مقامات پر مختلف انداز میں آخرت کے تصور کو بیان کیا گیا اور قیامت کے مختلف نام بھی قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ دنیا کا لفظی مطلب قریب یا حقیر چیز ہے، جبکہ آخرت بعد میں آنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو یا معمولی اور حقیر چیز کو، جبکہ آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو۔ پیارے بچوں، اب آپ کے سامنے کتاب ہے، چند ایک ابتدائی معلومات آپ کے گوش گزار کی گئیں، آپ نے ان کو سمجھا، ان کو سیکھا۔ اب کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔
توحید اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں یکتا ماننے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح رسالت اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنے کا نام ہے، جبکہ دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، جزا و سزا کے دن اور جنت و جہنم پر ایمان رکھنے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے، جس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ لفظی طور پر دنیا سے مراد قریب یا حقیر چیز، جبکہ آخرت بعد میں آنے والی چیز یا زندگی کو کہتے ہیں۔ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو جہنم کی سزا ملے گی۔ اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں جو انسان جس طرح کا عمل کرتا ہے آخرت میں اسے اسی قسم کا بدلہ دیا جائے گا اور اسی طریقے کے ساتھ انسان سے برتاؤ کیا جائے گا۔ ہمارا تیسرا اور آخری حاصل تعلم تھا دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق۔ اس حوالے سے کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک کسان جو فصل کاشت کرتا ہے کٹائی کے موقع پر وہی کاٹتا ہے، اگر وہ گندم کی فصل کاشت کرتا ہے تو گندم کی فصل کاٹتا ہے۔ کوئی عقل مند انسان یہ نہیں مانے گا کہ کسان نے زمین میں فصل کاشت نہیں کی اور وہ گندم حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح جو طالب علم سال بھر محنت نہیں کرتا، اپنا وقت کھیل کود میں ضائع کرتا ہے، اسے امتحان میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ایک انسان دنیا کی زندگی میں جو بھی نیک اور صالح عمل کرے گا آخرت میں اس کا اچھا بدلہ پائے گا۔ آخرت کے دن سب انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ، پھر جس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی بھی کی ہوگی تو وہ اس کے نتیجے کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بدی کی ہوگی تو وہ اس کے نتیجے کو دیکھے گا۔ سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان فرمائے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اب ہم نے دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق بھی سمجھ لیا کہ ان کا باہمی تعلق کیا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کوئی بیج بوتا ہے، کوئی انسان کسی کھیتی کو کاشت کرتا ہے، اور اسی طرح آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے انسان فصل کو کاٹتا ہے، یعنی اگر انسان گندم کو بوتا ہے تو پھر کاٹتا بھی گندم ہی ہے۔ اسی طرح جو انسان یہاں نیک عمل کرے گا کل قیامت کے دن اس کا اجر اور اس کا صلہ بھی اسے نیکی والے سلوک کے ساتھ ہی دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر دنیا اور آخرت کے باہمی تعلق کے حوالے سے چند مزید مثالیں بیان کریں۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں، ایک امتحان کے حوالے سے کہ جو بچہ محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور دوسرا کھیتی کی کاشت کرنے کے حوالے سے۔ اب آپ نے آپس میں 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر غور و فکر کرنی ہے، سوچ بچار کرنی ہے، اور دنیا اور آخرت کے باہمی تعلق کے حوالے سے چند مزید مثالیں بیان کرنی ہیں اور اپنے اساتذہ کرام کو وہ مثالیں بتانی ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں طلبہ کے درمیان اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت سوچ بچار کر کے غور و فکر کر کے چند مزید مثالیں دنیا اور آخرت کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے تیار کر لی ہوں گی، اور تلاش کرنے میں آپ کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ 30ویں پارے میں سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 6 تا 9 میں کن 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، والدین کی مدد سے تلاش کریں اور کاپی پر لکھیں۔ سورۃ القاریہ پارہ نمبر 30 کی ایک سورت ہے جس میں اس آیت نمبر 6 سے لے کر 9 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ والدین کے مدد سے تلاش کرنا ہے کہ وہ 2 گروہ کون کون سے ہیں، اور ان 2 گروہوں کی کون کون سی خصوصیات
या सिफात बयान की गई हैं, फिर उन्हें तलाश करना है और कॉपी पे तहरीर करना है और अगले दिन कमरा जमात में आपस में उन मालूमात के हवाले से गुफ्तगू भी करनी है। ये काम आपने घर से मुकम्मल करना है। अजीज तलबा व तालिबात, अब हम सबक का इयादा कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि अक़ीदा आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अक़ीदा है। इंसान के तमाम अमाल का हिसाब रोज़े क़यामत लिया जाएगा। आखिरत में हमारे अमाल की बुनियाद पर हमें जन्नत या दोज़ख में जगह दी जाएगी। इंसान दुनिया में जैसा अमल करता है उसी के मुताबिक उसे जज़ा या सज़ा मिलती है। दुनिया से मुराद करीब या हक़ीर चीज़, जबकि आखिरत से मुराद बाद में आने वाली चीज़ है। ये वो चंद मालूमात थी जो आज के लेक्चर की रोशनी में हमने हासिल की। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने इस्लाम के बुनियादी अक़ीदा आखिरत के बारे में पढ़ा। कल हम अक़ीदा आखिरत के असरात के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में आप अपने सबक को मज़ीद उम्दा अंदाज में तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल अक़ीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात सीखने और जानने के लिए दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।